اگر حقیقی عالم کو پہچاننا ہو وہ بدعتی نہ ہو اور اپنے بدعت کی طرف دعوت نہ دینے والا ہو۔ بدعتی شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے دین کے بڑے بڑے میٹرز میں، اصول الدین میں جس کے اصول ہی خراب ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق نہ ہوں، توحید میں بھی اصول خراب ہوں، یوم آخرت کے بارے میں بھی اصول خراب ہوں، یعنی اس عبادت کرنے کے طریقے میں بھی اس کے اصول خراب ہوں۔ اگر ایک واقعی حقیقی عالم ہے اور اس میں ایک آدھ خلاف سنت کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ بدعت ہی نہیں ہو جاتا۔ جیسے کہ ایک قاعدہ ہے جو کہ علماء اہل سنت ذکر کرتے ہیں کہ ایک سنی ہی ہوتا ہے اگرچہ ایک آدھ بدعت میں واقع ہو جائے، اور ایک بدعی ہی ہوتا ہے اگرچہ ایک آدھ سنت کو اپنا لے۔ تو اگر ایک اہل البدع میں سے جو ایک بدعی شخص ہے وہ اگر کوئی سنت اپنا لیتا ہے تو ڈسیو نہ ہونا اس سے کہ وہ سنی ہے، اور اگر کوئی ایک سنی عالم دین ہے، اگر کوئی خلاف سنت کوئی عمل دکھ جاتا ہے، کوئی بدعت جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ دکھ جاتی ہے تو وہ سے بدعت ہی نہیں ہو جاتا۔ اس قاعدے کو لازم پکڑ کے رکھنا۔ وہ شخص جس کے اصول دین کے بنیادی میٹرز، عبادات، احکام، معاملات، عقائد، اس میں بدعتیں ہیں تو یہ بدعتی ہے، اس سے علم نہیں لینا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس دو شخص ہے بدعتی، اہل البدع میں سے، اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہم آپ کو ایک آیت سنانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں۔ کہا ہم آپ کو حدیث سنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ کے شاگرد آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ امام صاحب قرآن ہی تو سنا رہے تھے، قرآن سننے میں کیا مسئلہ تھا؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا سبحان، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ٹھیک ہے ہمیں سب لینا چاہیے، اتنی عقل تو ہے ہم میں کہ ہم پہچان لیں کہ حق کیا باطل کیا ہے۔ ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا بیڈ۔ اچھی باتیں لے لو عالم سے اور بری باتیں چھوڑ دو، سنت لے لو بدعات چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جب بہت زیادہ علم آ جائے نا آپ میں تو پھر یہ طریقہ اپلائی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو قرآن حدیث کا علم ہو اور آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا بیڈ والی مینٹالٹی اپلائی کریں، بیکاز ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ جو اسپیکر بتا رہا ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ تو ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت سناتا اور اس طریقے سے سناتا اور اس کی ایک آدھ توجیہ کر دیتا اور میرے دل تو بھائی بڑے کمزور ہیں اور وہ شبہ میرے دل میں بیٹھ جاتا اور میں برباد ہو جاتا۔ اہل البدع سے علم لینے کا یہی مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا شبہ ذکر کرتے ہیں، ایسی کوئی بات ذکر کرتے ہیں جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور پھر جو آپ کے دل میں حق ہو وہ بھی برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن میں تجارا بہم تلک الاہوا، جن میں بدعات اور خواہشات اس طرح سے سرایت کریں گی، یعنی ہر ان کے اندر سرایت کی ہوئی ہوں گی، یعنی اہل البدع۔ میری امت میں اہل البدع آئیں گے آخر میں، اور ان میں بدعتیں اور خواہشات ایسے سرایت کریں گی جیسے کہ کما یتجار الکلب بصاحبہ، جس طرح سے ایک بھاولے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے وہ جو پاگل پن یا بھاولا پن انسان کے ہر جوڑ میں اور ہر نس میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح سے اس بدعتی کے ہر جوڑ میں وہ بدعت سرایت کر جائے گی۔ اور اس سے اہل علم فرماتے ہیں کہ اہل البدع کا جو مرض ہے وہ اپنے حد تک نہیں ہے، یہ بھاولے کتے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا ہے، اور بھاولا کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو کتنی تیزی سے وہ مرض پھیلتا ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو اہل البدع کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے دل لگانا، ان کی باتوں کو سننا، ان سے دین لینا، اس کا مرض اتنا خطرناک ہے گویا کہ ایک بھاولے کتے کی کاٹنے کی طرح ہے، اور عنقریب یہ آپ کو بھی چھو لے گا۔ تو لہٰذا اپنے دین کی حفاظت کریں اور حقیقی علماء کے ساتھ بیٹھیں۔